عقیدہ توحید انسان کے اندر بے نیازی پیدا کرتا ہے، قناعت پیدا کرتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ عزت ہو، حکومت ہو، رزق ہو، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا وہ بندوں کی، دنیا داروں کی، مالداروں کی، صاحب اقتدار لوگوں کی اتنی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی کسی دے کچھ نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ وہ کہتا ہے سب تو اللہ نے دینا ہے، میں رب رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع رکھوں گا، میں ادھر ادھر دنیا داروں کے دروازے پہ شان بے نیازی۔ اس لیے آپ کبھی دیکھیں اللہ کے بندوں کو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، جناب ابو ذر غفاری، سیدنا فاروق اعظم، حضرت مولا علی شیر خدا علیہم رضوان، کبھی ان کو دیکھیں، لباس سادہ، انداز سادہ، لیکن کیا شان ہے، کیا انداز ہے، اللہ تیرے بندوں کی کیا عظمت ہے۔ جہاں بیٹھتے ہیں رونقیں نرالی ہیں، جو ارادے کرتے ہیں ان ارادوں میں طاقتیں خدائی ہیں، بے نیازی ہے، بے پرواہ ہیں دنیا سے، اپنے رستوں کا تعین خود کرتے ہیں، ہواؤں کے رخ پھیر دیتے ہیں۔ عقیدہ توحید نے بے نیاز کر دیا۔ اقبال کہنے لگے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب سے مالک تیرے ساتھ آشنا ہوئے ہم تو دنیا سے بے نیاز ہو گئے، بیگانہ ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں جان ہے وہ جہان کی، اور اگلی بات اس سے بھی نرالی ہے، کہتے ہیں جان ہے وہ، آج جہان ہے نا، اس کا مطلب ہے جان بھی ہے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے، کہتے ہیں جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، اگر جان ہے تو جہان ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نام بس ایک جان دو جہاں فدا، میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ مسلم اور بخاری دونوں میں حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے کپڑے غبار سے اٹے ہوئے ہوتے ہیں، حالت ان کی پراگندہ سی ہوتی ہے، وہ کسی دروازے پہ آئیں تو شاید دھتکار دیے جائیں، کوئی لوگ ان کا سٹیٹس نہیں سمجھتے۔ یہ دنیا کی نظر میں ان کا معیار ہے کہ کپڑے سادے ہیں اور بہت زیادہ ان کی حالت وی آئی پی قسم کی نہیں ہے، سادہ طرز زندگی ہے، شاید کسی جگہ آئیں تو انہیں دھتکار ہی دیا جائے جاؤ پیچھے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں یہ تو لوگوں کی نظر میں مقام ہے، اللہ کی نظر میں ان کا مقام یہ ہے کہ اگر وہ رب پہ بھروسہ کر کے کوئی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری فرما دیتا ہے۔ لو اقسم علی اللہ لا برا، حدیث کے لفظ ہیں، وہ کبھی قسم اٹھا لینا اللہ کی قسم یہ ہو جائے گا۔ تو کتنی ان کی شان ہے کہ خدا ان کے بولے ہوئے جملوں کی لاج رکھ لیتا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں صحیح حدیث موجود ہے۔ سحری میں اٹھنا تو ہے نا جی، دہی لینے بھی جانا پڑتا ہے، دودھ لینے بھی کئی دفعہ جانا پڑتا ہے، تو اٹھنا تو ہے، تو ایسا نہ کریں کہ 10 منٹ پہلے اٹھیں، اٹھ کے پہلے تہجد کی نماز پڑھیں، وہ نماز جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق۔ باقی نمازوں پہ ثواب ہو رہا ہے، تہجد کے وقت اللہ مسکرا رہا ہے، اور حضور فرماتے ہیں اگر جوان آدمی تہجد کے لیے اٹھے تو رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا، بڑی کرامات دی۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں نے 40 سال اپنے رب کو راضی کیا ہے مصلی پہ بیٹھ کے، تو میرے مالک نے پھر پوچھا ہے کہ عبدالقادر کچھ مانگ لے، کوئی بات کر لے، تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا مالک جو قیامت تک مجھ سے محبت کرے فضل کرنا اسے بغیر توبہ کے موت نہ دینا۔ تو میرے رب نے میری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا کہ جو مجھ سے پیار کرے گا، میرا نام لے گا، وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ جنات بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آپ کو شیخ بحر و بر کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرمایا نا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو خراسان کے جنگلوں میں معین الملت والدین عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین اجمیری موجود تھے، تو وہاں اعلان کرنے لگے، کہنے لگے غوث پاک صرف گردن پہ کیوں، آپ میری آنکھوں پہ بھی قدم رکھیں، میرے سر پہ بھی قدم رکھیں۔ اللہ نے ان اولیاء کو بڑا اعزاز دیا، انہیں اللہ نے بڑی شان دی۔ اپنی نسبت اللہ کے بندوں سے مضبوط رکھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی جگہ مرید ہی ہوں گے تو آپ کی نسبت مضبوط ہوگی، آپ خواجہ معین الدین سے پیار کریں،
آپ حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری سے پیار کریں، داتا علی اجویری سے پیار کریں، آپ غوث پاک جیلانی سے، آپ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں، ان کا تذکرہ سنیں۔ اب تو پوری مہم چلی ہوئی ہے اللہ کے بندوں کے خلاف، لوگوں نے ایسا وار چلایا کہ بس جی کچھ بھی نہیں جی، آپ چھوڑیں، آپ ڈائریکٹ کتاب و سنت کو پڑھیں، کوئی بھی نہیں جی، کوئی ولی نہیں۔ تو پھر وہ جو اتنی آیتیں ہیں، وہ حدیثیں ہیں، وہ سارا کچھ، اس کا مطلب ہے امت میں ولی ہوتے ہی نہیں۔ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ آپ نے تو ملیا میٹ کر دیا سارا، پوری مہم چلی اللہ کے بندوں سے پیار کریں۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اگر وہ ان جیسے عمل نہ بھی کرے تو فرمایا اللہ بڑا کریم ہے، ایمان کی سلامتی سے جائے اللہ ان کے ساتھ ہی کھڑا فرما دے گا۔ سیدنا غوث اعظم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہیں کہ ملا علی قاری فرماتے اتنی تو کرامتیں سنی نہیں اتنی غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمائی۔ رب کریم نے انہیں درجہ دیا، وقار دیا، ان کی دعاؤں کو قبولیت دی، اللہ نے انہیں اعزاز کے ساتھ نوازا، اللہ نے ان پر فضل فرمایا۔ ایک تاجر تھا تو ملک شام جاتا تھا اکثر تجارت کرنے کے لیے، مال کما کے لاتا، غریبوں کی بھی مدد کرتا، مدارس کی، مساجد کی، سب جگہ جہاں دین کی ضرورت ہوتی پہنچتا۔ ایک بغداد میں اور درویش بھی گزرے جن کا نام شیخ حماد ہے، وہ بھی بڑے درویش تھے۔ وہ تاجر شیخ حماد کے پاس گیا، کہنے لگا میرے لیے دعا کر دے، میں جا رہا ہوں سفر کے لیے۔ تو انہوں نے کہا میں صبح بتاؤں گا۔ استخارہ کیا، صبح کہنے لگے نہ جانا، تیرا مال بھی لٹ جائے گا اور تو قتل بھی ہو جائے گا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، حضور غوث پاک کے پاس گیا، کہنے لگا حضور وہاں بھی میں نے کہلا بھیج دیا ہے، سامان میرا پڑا ہے، جاؤں گا نہیں، پیمنٹ نہیں کروں گا، ملے گا نہیں تو خسارہ ہو جائے گا، مہربانی فرمائے۔ غوث پاک نے مراقبہ کیا، فرمایا تو جا اللہ خیر کرے گا، تو جا اللہ خیر کرے گا۔ مرید کا عمل کے یقین، پیر کا عمل کے یقین، چلے آپ فیصلہ کر لیں تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید سے کہا تو جا اور اللہ خیر کرے گا۔ وہ گیا، کہتے میں نے پیمنٹ کی، مال لیا، واپس آیا، گھوڑوں کا سفر تھا، رستے میں رات کو ایک جگہ سویا، خواب دیکھتا ہوں، خواب میں ڈاکو آ گئے، انہوں نے پہلے مال لوٹا پھر مجھے قتل کیا، اور جب میرے گردن پر انہوں نے خنجر چلائی، خواب دیکھ رہا تو میری فٹافٹ آنکھ کھل گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی وقت ہی رخت سفر باندھا، سر پٹ گھوڑے دڑائے، کچھ رات کو کچھ دن کو، سویرے بغداد پہنچ گیا۔ کہتے خیال تھا کہ پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں گا، لیکن پہلے شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی، میرا چہرہ دیکھا، پریشان تو دیکھ کے مسکرائے، فرمانے لگے بھی تیرا پیر بڑا شاندار ہے، تیرا پیر بڑا شاندار ہے، وہ کام جو حقیقت میں ہونا تھا نا، حقیقت میں انہوں نے دعا کی ہے تو رب کریم نے اسے خواب بنا دیا ہے، ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسے۔ اب میں بات مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک حدیث پاک بھی پڑھ دوں، لوگ کہیں گے جی مرنے والا بھی بچ جاتا ہے، عمر بھی بڑھ جاتی ہے، مشکات کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم چاہتے ہو رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی لمبی ہو جائے، تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے، موت کچھ وقت کے لیے ٹل بھی جاتی ہے۔
सहरी में उठना तो है ना जी, दही लेने भी जाना पड़ता है, दूध लेने भी कई दफा जाना पड़ता है, तो उठना तो है। तो ऐसा ना करें कि 10 मिनट पहले उठे, उठ के पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ें। वो नमाज जिसके बारे में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बंदा तहज्जुद के लिए खड़ा होता है तो रब उसे देख के मुस्कुराता है, जो उसकी शान के लायक। बाकी नमाजों पे सवाब हो रहा है, तहज्जुद के वक्त अल्लाह मुस्कुरा रहा है। और हुजूर फरमाते हैं, अगर जवान आदमी तहज्जुद के लिए उठे तो रब फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसीबतों से घबराकर मौत ना मांगो। अगर तुम बुरे हो तो फिर भी मौत ना मांगो, हो सकता है अल्लाह तुम्हें तौबा की तौफीक दे दे। और अगर तुम नेक हो तो हो सकता है अल्लाह तुम्हारी नेकियों में और इजाफा कर दे। हुजूर गौसे पाक को अल्लाह ने बड़ा एजाज दिया, बड़ी करामात दी। आप फरमाया करते थे, मैंने 40 साल अपने रब को राजी किया है मुसल्ले पे बैठ के। तो मेरे मालिक ने फिर पूछा है कि अब्दुल कादर कुछ मांग ले, कोई बात कर ले। तो सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने फिर अपने रब करीम की बारगाह में अर्ज किया, मालिक जो क़यामत तक मुझसे मोहब्बत करे, फजल करना उसे बगैर तौबा के मौत ना देना। तो मेरे रब ने मेरी इस दुआ को शर्फ़े कबूलियत अता फरमाया कि जो मुझसे प्यार करेगा, मेरा नाम लेगा, वो बगैर तौबा के नहीं मरेगा। जिन्नात भी आपकी बारगाह में हाजिर होते, आपको शेख बहरो बर कहा जाता है। जब आपने मिंबर पर बैठकर ये ऐलान फरमाया ना कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो खुरासान के जंगलों में मोइनुल मिल्लत वद्दीन अताए रसूल हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी मौजूद थे। तो वहाँ ऐलान करने लगे, कहने लगे, गौस पाक सिर्फ गर्दन पे क्यों, आप मेरी आंखों पे भी कदम रखें, मेरे सर पे भी कदम रखें। अल्लाह ने इन औलिया को बड़ा एजाज दिया, इन्हें अल्लाह ने बड़ी शान दी। अपनी निस्बत अल्लाह के बंदों से मजबूत रखें। जरूरी नहीं कि आप किसी जगह मुरीद ही होंगे तो आपकी निस्बत मजबूत होगी। आप ख्वाजा मोइनुद्दीन से प्यार करें, आप हजरत बहाउल्लाह नक्शबंद बुखारी से प्यार करें, दाता अली अजमेरी से प्यार करें, आप गौसे पाक जिलानी से, आप अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करें, इनका तज़किरा सुनें। अब तो पूरी मुहिम चली हुई है अल्लाह के बंदों के खिलाफ। लोगों ने ऐसा वार चलाया कि बस जी कुछ भी नहीं जी, आप छोड़ें, आप डायरेक्ट किताब व सुन्नत को पढ़ें, कोई भी नहीं जी, कोई वली नहीं। तो फिर वो जो इतनी आयतें हैं, वो हदीसें हैं, वो सारा कुछ, इसका मतलब है उम्मत में वली होते ही नहीं। तो अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का क्या माना है, इसका क्या मतलब? आपने तो मिलिया मेट कर दिया सारा। पूरी मुहिम चली, अल्लाह के बंदों से प्यार करें। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जिससे प्यार करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। और हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने अर्ज़ किया था, या रसूलल्लाह अगर वो उन जैसे अमल न भी करे तो फरमाया अल्लाह बड़ा करीम है, ईमान की सलामती से जाए अल्लाह उनके साथ ही खड़ा फरमा देगा। सैयदना गौसे आजम की करामात इतनी मुतवातर के साथ है कि मुल्ला अली कारी फरमाते, इतनी तो करामतें सुनी नहीं जितनी गौसे पाक को अल्लाह ने अता फरमाई। रब करीम ने उन्हें दर्जा दिया, वकार दिया, उनकी दुआओं को कबूलियत दी, अल्लाह ने उन्हें एजाज के साथ नवाजा, अल्लाह ने उन पर फजल फरमाया। एक ताजर था तो मुल्क शाम जाता था अक्सर तजारत करने के लिए, माल कमा के लाता, गरीबों की भी मदद करता, मदारस की, मसाजिद की, सब जगह जहां दीन की जरूरत होती पहुंचता। एक बगदाद में और दरवेश भी गुजरे जिनका नाम शेख हम्माद है, वो भी बड़े दरवेश थे। वो ताजर शेख हम्माद के पास गया, कहने लगा मेरे लिए दुआ कर दे, मैं जा रहा हूँ सफर के लिए। तो उन्होंने कहा मैं सुबह बताऊंगा। इस्तिखारा किया, सुबह कहने लगे ना जाना, तेरा माल भी लुट जाएगा और तू कत्ल भी हो जाएगा। वो बड़ा परेशान हुआ, हुजूर गौसे पाक के पास गया, कहने लगा हुजूर वहां भी मैंने कहला भेज दिया है, सामान मेरा पड़ा है, जाऊंगा नहीं, पेमेंट नहीं करूंगा, मिलेगा नहीं तो खसारा हो जाएगा, मेहरबानी फरमाए। गौसे पाक ने मुराकबा किया और मैं, तू जा अल्लाह खैर करेगा, तू जा अल्लाह खैर करेगा। मुरीद का अमल के यकीन, पीर का अमल के यकीन, चले आप फैसला कर लें तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला उन्होंने मुरीद से कहा तू जा और अल्लाह खैर करेगा। वो गया, कहते मैंने पेमेंट की, माल लिया, वापस आया, घोड़ों का सफर था, रास्ते में रात को एक जगह सोया, ख्वाब देखता हूँ, ख्वाब में डाकू आ गए, उन्होंने पहले माल लूटा फिर मुझे कत्ल किया, और जब मेरे गर्दन पर उन्होंने खंजर चलाई, ख्वाब देखना तो मेरी फटाफट आंख खुल गई, और जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी वक्त ही
رخت سفر باندھا، سر پٹ گھوڑے دڑائے، کچھ رات کو کچھ دن کو، سویرے بغداد پہنچ گیا۔ کہتے خیال تھا کہ پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں گا، لیکن پہلے شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی۔ میرا چہرہ دیکھا، پریشان تو دیکھ کے مسکرائے، فرمانے لگے بھی تیرا پیر بڑا شاندار ہے، تیرا پیر بڑا شاندار ہے۔ وہ کام جو حقیقت میں ہونا تھا نا، حقیقت میں انہوں نے دعا کی ہے تو رب کریم نے اسے خواب بنا دیا ہے۔ ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسے، اب میں بات مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک حدیث پاک بھی پڑھ دوں۔ لوگ کہیں گے جی مرنے والا بھی بڑھ جاتا ہے، عمر بھی بڑھ جاتی ہے۔ مشکات کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی لمبی ہو جائے،